معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو علوی خاندان کی ایک عورت کے بارے میں ہے۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو نجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علوی عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو وہ مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ واقعی تم علوی خاندان کی عورت ہو۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ لہو ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اسے اپنا حال بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا بھی قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا، کہا اس عورت کو اور اس کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہے، اور ایک محل سبز یاقوت کا ہے جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ البلد نے کہا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت الویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس کوئی گواہ لاؤ کہ واقعی تم الویہ عورت ہو، سو اسی طرح تم بھی گواہ لاؤ کہ میرے پاس کہ تم مسلمان ہو۔ جب شیخ البلد خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ اور پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ عورت الویہ تجھ سے مانگتا ہوں لڑکیوں کے سمیت۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لو اور مجھ کو دے دو۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ جو محل آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محل بھی تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔